بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تجوید کے دوسرے سبق کے لیے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تجوید کا پہلا سبق پڑھانے اور سمجھانے کے بعد اس کا قرآن کریم کے اوپر پریکٹیکل آپ کو کروا دیا گیا تھا۔ بامید خدا آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آئیے دوسرے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو ایک غنہ اور ایک مد، یہ دو چیزیں آپ کو پڑھانی ہیں۔ غنہ کا لغوی معنی ہوتا ہے گنگنانا، گنگنانا، ٹھیک ہے؟ اور غنہ کا جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے یا غنہ کی جو تعریف ہوتی ہے، یعنی غنہ اس وقت ہوگا جب نون اور میم مشدد ہوں گے۔ تو تعریف کیسے کریں گے؟ جب نون اور میم مشدد ہوں تو نون اور میم میں غنہ کرتے ہوئے ایک الف کے بقدر آواز کو ناک میں روک کر رکھنا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ جب نون اور میم مشدد ہوں تو نون اور میم میں ایک الف کے بقدر آواز کو ناک میں روک کر رکھنا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ جیسے ان، مم، عم، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے حروف کے اندر غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کی مجھے امید ہے تعریف آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور غنہ کا معنی بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر آپ کو اس کی پریکٹس کرواتے ہیں۔ بہت جلدی آپ غنہ کی پریکٹس میں غنہ کی تعریف تک پہنچ جائیں گے۔ آئیے ہم غنہ کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نون مشدد ہے، للناسی، ٹھیک ہے؟ ایک الف کے بقدر جیسے آپ کو بتایا گیا ہے جہاں پر غنہ کریں گے للناسی۔ اسی طرح غفلتم، یہ دیکھیں میم مشدد ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا۔ یأتیہم، ادھر آواز کو ناک میں روک کر رکھنا ہے، میم مشدد ہے، یہ دیکھیں میم مشدد ہے۔ ذکرم من ربہم، یہ دیکھیں میم مشدد ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وَأَسَرٌ، یہ دیکھیں نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا۔ بشرٌ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آواز ناک میں ایک الف کے بقدر ایک الف کی مقدار آواز کو ناک میں روک کر رکھیں گے۔ بشرٌ مثلکم، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آگے چلتے جائیں۔ غنہ کی مثالیں آپ کو کثرت کے ساتھ ہر صفحے کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں، ہر صفحے پہ۔ رجالاً، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ما آمنت قبلہم، یہ دیکھیں میم مشدد ہے، یہ نون مشدد ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ثم، یہ دیکھیں میم مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا۔ ان تین لائنوں کے اندر آپ نے غنہ خود تلاش کر کے کومنٹ کے اندر مجھے بتانا ہے، ان تین لائنوں کے اندر غنہ کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ غنہ کے قاعدے کے بعد آئیے مد کی پریکٹس کی طرف چلتے ہیں۔ بامید خدا غنہ کی آپ کو اتنی پریکٹس ہو گئی ہوگی کہ پورے قرآن کے اندر کہیں بھی غنہ کے اندر کمزوری آپ نہیں دکھا سکتے یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے غنہ کی سمجھ نہیں ہے۔ آئیے مد کس کو کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں، مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، مد کا لغوی معنی ہوتا ہے کھینچنا۔ مد کی تعریف حروف مدہ کو اپنی اصلی مقدار میں لمبا کرنا، حروف مدہ کو اپنی اصلی مقدار میں لمبا کرنا۔ حروف مدہ تین ہیں۔ واو جب اس سے پہلے پیش ہو جیسے اعوذ، یا جب اس سے پہلے زیر ہو جیسے دینی، الف جب اس سے پہلے زبر ہو جیسے قالا۔ آئیے ان حروف مدہ کی پریکٹس کرتے ہیں۔ حروف مدہ کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حروف مدہ کون کون سے ہیں۔ یہ دیکھیں الف ساکن، اس سے پہلے نون پر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوگا۔ للناسی، بس ایک الف سے زیادہ اس کو نہیں کھینچنا، لنا زیادہ نہیں، للناسی بس، ٹھیک ہے؟ فی، دیکھیں یا ساکن، اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یا بھی مدہ ہے۔ وہم فی غفلتم، ٹھیک ہے؟ معرضون، دیکھیں یہاں پہ واو ساکن، اس سے پہلے پیش ہے۔ تینوں مثالیں آپ کو ایک ہی لائن میں مل گئیں، الف ساکن، اس سے پہلے زبر،
یا ساکن اس سے پہلے زیر، واو ساکن اس سے پہلے پیش. ان کو زیادہ نہیں کھینچنا، بس معرضون فی غفلت للناس، اس کو زیادہ کھینچیں گے تو پھر یہ ان مدوں کی اقسام سے نکل کر دوسری اقسام میں داخل ہو جائیں گی، جن کے بارے میں ہم کچھ ہی دیر میں آگے پڑھیں گے. یہ دیکھیں یہ یا بھی مد ہے، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں یہ واو ساکن اس سے پہلے پیش، یہ واو مد ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی واو مد ہے کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے. یہ بھی دیکھیں یہ واو بھی مد ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے. ٹھیک ہے، یہ کون سی واو ہے اس پر ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں ٹرائی کریں گے. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ والی واو بھی مد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے، الف ساکن اس سے پہلے زبر ہے، یہ الف بھی مدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ الف ساکن اس سے پہلے زبر ہے تو یہ الف بھی مدہ ہوا. واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے تو واو بھی مدہ ہے. یہ دیکھیں واو ساکن اس سے پہلے پیش تو واو، یہ بھی واو مدہ ہے. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، بس ان کو زیادہ نہیں کھینچا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ والی واو کون سی ہے اس پر ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ ٹرائی کریں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے، یہ واو بھی مدہ ہے. بل قالوا اضغاث، قالوا اس کو ہم زیادہ لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر دوسری مدہ ہے جس کے بارے میں بعد میں تبصرہ کرتے ہیں. ابھی صرف ہم حروف مدہ کو دیکھ رہے ہیں. قالوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے جائیے. یہ والی واو مدہ نہیں ہے کیونکہ یہ واو ساکن نہیں ہے. حروف مدہ ساکن اس سے پہلے حرکت ہونی چاہیے تب مدہ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے تو یہ والی واو مدہ ہوئی. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے چلتے جائیں. دیکھیں یہ والی واو بھی مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے دونوں جگہ پر. دیکھیں یہ یا مدہ ہے، نوحی الیہم، نوحی الی. ٹھیک ہے، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے، یہ واو مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں تک آپ کو میں نے مدہ کی علامات بتا دیں. اب یہ تین جو دو لائنیں رہ گئی ہیں نا، ان میں کون کون سے حروف مدہ ہیں آپ تلاش کریں. ان تین لائنوں میں آپ کو سمجھ آتی ہے تو کومنٹ کے اندر لازمی مجھے جواب دیں. اگر آپ نے غلط جواب دیا تو میں انشاءاللہ آپ کو کومنٹ کے اندر درست بتاؤں گا. حروف مدہ اور غنہ کی پریکٹس کے بعد ہم مدوں کی دو قسمیں آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. مد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مد متصل، ایک ہوتی ہے مد منفصل. دونوں کی مقدار 4 الف ہے، یعنی 4 الف دونوں کو لمبا کیا جاتا ہے. مد متصل کس کو کہتے ہیں؟ حروف مدہ جو ابھی آپ نے قرآن کریم کے اندر جن کا اجرا کیا ہے نا، حروف مدہ اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں آ جائیں. جیسے جاء، دیکھیں یہ الف مدہ ہے، جا جیم زبر الف جا، یہ الف مدہ ہے. اس الف کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا، حروف مدہ اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں آ گئے ہیں تو یہ مد متصل ہے. یعنی قرآن کریم کے اندر جو موٹی سی مد نہیں ہوتی اس کو مد متصل کہتے ہیں. اور حروف مدہ اور حمزہ اگر دونوں الگ الگ کلمے میں آ جائیں تو وہ مد منفصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی حروف مدہ الگ کلمے میں آئے اور حمزہ الگ کلمے میں آئے. جیسے انا اعطینا، دیکھیں انا کا جو الف ہے نا، نون زبر الف نا، یہ الف مدہ ہے کیونکہ نون کو بر زبر ہے. اور اعطینا کے شروع میں حمزہ الگ کلمے میں آ رہا ہے، اعطینا الگ کلمے میں اور انا الگ کلمے میں ہے. یہ مد منفصل ہے. مد متصل ملا ہوا، یعنی کیا ملا ہوا؟ حروف مدہ اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمے میں ملے ہوں. مد منفصل حروف مدہ اور حمزہ دونوں الگ الگ کلمے میں ہوں. منفصل کا مطلب جدا جدا، دونوں کی مقدار 4 الف ہے. اذا جاء نصر اللہ، انا اعطینا. ٹھیک ہے، آئیے ان مدوں کی پریکٹس لیپ ٹاپ کی سکرین پر کرتے ہیں. آئیے جی مد متصل اور منفصل کی پریکٹس کریں. جیسا کہ آپ کو تعریفیں سکھلائی گئی ہیں، یہاں آپ علامات دیکھیں گے تو آپ کو بہت جلدی متصل اور منفصل کی سمجھ آ جائے گی. یہ دیکھیں حل ھذا، ٹھیک ہے، الف حروف مدہ میں سے ہے
اور اگلا حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے ہذا، ہذا 4 الف اس کو لمبا کریں، جتنی دیر میں 4 انگلیاں کھلتی ہیں یا بند ہوتی ہیں اتنی دیر لمبا کریں گے اسے، هل هذا الا بشر مثلکم، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں مد متصل ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ موٹی سی جو مد ہوتی ہے اس کو مد متصل کہتے ہیں، اور تعریف یہ بتائی تھی کہ حروف مدہ اور حمزہ دونوں ایک کلمہ میں آ جائے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ الف سے پہلے زبر ہے تو الف حروف مدہ میں سے ہوا تو حمزہ اسی کلمے میں آ گیا، حروف مدہ اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں جمع ہو گئے نا، تو یہاں پر 4 الف کے بقدر آواز کو لمبا کریں گے، فی السماء، ٹھیک ہے. اسی طرح اور مد منفصل یہاں دیکھیں اس کو بھی 4 الف لمبا کریں گے، یہاں پہ مد ہے کما ما آمنت قبلہم، ٹھیک ہے. یہاں پہ مد منفصل ہے، یہاں پر مد منفصل ہے، یہ بھی مد منفصل ہے، ٹھیک ہے. یہ جو پتلی مد ہے 4 الف آواز کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے. فَاسْأَلُوا یہاں بھی مد منفصل ہے، 4 الف کے مقدار اس کو لمبا کریں گے. وَمَن نَشَاء، ٹھیک ہے. یہ بھی مد منفصل ہے اور متصل ہے، ٹھیک ہے. حروف مدہ اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں جمع ہو گئے ہیں، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ جو باریک سی مد ہوتی ہے یہ مد منفصل ہے، اور اس طرح کی موٹی سی مد اگر پورے قرآن میں کہیں بھی آ جائے تو یہ مد متصل ہے. دونوں کی مقدار 4 الف ہے، یعنی دونوں کو 4 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے جتنی دیر میں 4 انگلیاں کھلتی ہیں یا بند ہوتی ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو سے پہلے آپ کو سکھلایا گیا تھا. اسی کے ساتھ قاری ابوبکر آیات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.